کروٹ بدلنے پر اس کے سر کے بالوں میں کھچاؤ پیدا ہوا تھا، چہرے تکلیف کے آثار نمایاں سے ہوا، مندی مندی آنکھیں کھولی تو غیر مانوس سا ماحول کچھ دیر کے لیے ذہن کو نہیں کروایا تھا، کمرے سے نیم تاریکی کا راز تھا۔ گردن گھما کر دیکھا تو کھڑکی کے پردے سے پار صبح کے آثار بڑے روشن روشن سے تھے۔ نگاہ نے وہیں سے ذرا نیچے کا سفر طے کیا تو دائیں پہلو کی طرف کروٹیں سویا وجود سے سر ٹکرانے پر اٹھنے پر مجبور کر گیا۔ وہ جس بجلی کی تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی، نیچے دبے دبے دوپٹے سے کھچاؤ کے باعث بالوں کی اٹکی پنیں اس کے بار زیادہ کا درد باعث بنی تھی۔ اس کی گرہ بڑی بے ساختہ تھی۔ میثم کی نیند چیخ نما ہلکی آواز پر بھی لمحے کے ہزارویں حصے میں کھلی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا تو وہ بیڈ پر ذرا فاصلے پر آنکھیں میچ کر سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ سوئے ہوئے ذہن میں انفارمیشن پروسیس ہوئی تھی۔ چند پل لگے تھے اور اس کے سر واپس سرہانے پہ گرا دیا تھا، البتہ آنکھیں کھلی اس پر مرکوز تھیں۔ شانزے کا دوپٹہ کھیل کر ذرا ڈھیلا کیا تو آنکھیں کھولے تو اس سے خود کو بھیگتا پا کر اگلے ہی لمحے سوچنے کے لیے ایک بھی پل ضائع کیے بغیر بستر سے نیچے اتر چکی تھی۔ میثم نے بمشکل کھلی آنکھوں سے اس کی پھرتیاں ملاحظہ فرمائی تھیں، پھر نظروں پہ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہری سی گئی تھیں اور اس کے دیکھتے شانزے کو لگا وہ خفیف سے مسکرایا بھی تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ لیٹے لیٹے ہی خوابدیدہ سی آواز میں پوچھا تھا۔ شانزے نے رخ ذرا سا بدلتے ہوئے سر کو ہاں میں جنبش دی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے تھے، کن اکھیوں سے اس نے بیڈ کی جانب دیکھنا چاہا۔ وہ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ دوبارہ آنکھیں موندے شاید ایک بار پھر سو چکا تھا۔ سر جھٹک کر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی۔ آئینے میں اپنے عکس پر نگاہ پڑتے بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے چہرے تک آ گیا۔ اس سے پہلے نظر ہی اندازہ ہو چکا تھا میثم نے کہ خود کو دیکھنے پر اس کی مسکرانے کا گمان کیوں ہوا تھا۔ اس کا آئی میک اپ رونے اور سونے کے باعث بری طرح پھیل کر اس کی آنکھوں کو کسی ہارر مووی کی حسین چڑیل دوشیزہ سے مشابہ بنا رہا تھا۔ ہونٹوں پر مہارت سے لگائی لپسٹک اب کہیں کہیں پہلی مضحکہ خیر لگ رہی تھی۔ اس رات سوتے ہوئے چہرے کے نقوش کو چھونے کی عادت تھی، شاید وہ نیند میں آنکھیں ملنے کا کام بھی بخوبی کرتی رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی مہندی نے سجے ہاتھوں پر سیاہ ہمراہی شیڈ کے رنگ بھی بکھرے ہوئے تھے۔ پنوں سے تباہ آزمائی کے بعد وہ دوپٹے سے خود کو آزاد کرتے واش روم میں قید ہو چکی تھی۔ جب واپس باہر نکلی تو شب خواب کے لیے مختص پلین سوٹ میں ڈھلے دھلائی سراپے کے ساتھ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بالوں کو تھوڑی دیر تولیے سے رگڑ کر خشک کیا تھا، سر پر دوپٹہ لٹے ٹائلز کی طرف کھلتے دروازہ کی چٹکنی گرا کر تولیے سے باہر پھیلا دیا تھا۔ اپنا لہنگا سنبھال کر وارڈروب میں رکھتے بس ایک نگاہ غلط سوئے ہوئے وجود پر ڈال کر دروازہ کھلتے ہوئے باہر نکلی تو سینے سے ایک سکون آمیز سانس برآمد ہوئی، جیسے وہ موت کے منہ سے ہی صحیح سالم نکل آئی ہو۔ اوپر کے پورشن میں مکمل سناٹے کا راج تھا۔ وہ تیزی قدم لیتے نیچے آئی تھی۔ لاؤنج تو خالی تھا مگر کچن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بھی سیدھی وہیں گئی تو اندر سائمہ کے ساتھ شیریں بھی موجود تھی۔ دونوں ہی اس کی آمد سے بے خبر اپنی باتوں میں لگی تھیں، ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں، یہاں تک کہ انہیں متوجہ کرنے کے لیے اسے سلام دینا پڑا تھا۔ بیک وقت دونوں نے اس کی جانب پلٹی دی۔ اس کے سلام کا جواب دیتے سائمہ نے وہیں کھڑے کھڑے اس کی نگاہیں وہ آنکھی تھیں، وہ یوں ہی جا کر ان کے لگ گئے جیسے سالوں بعد مل رہی ہو۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ان کے پیار سے پوچھنے پر اس نے فٹ سر ہلایا۔ صبح ان کی ڈانٹ سے بچنے کی بلکہ چپکا آنکھیں نم کو روکتے وہ ان سے الگ ہوئی تھی۔ شیری سے ملتے طبیعت کو پوچھنے لگی تو ان دونوں کو مسکرا کر مطمئن کرتے وہ فریج کی جانب بڑھی تھی۔ تمہارے ملک شیک بنایا ہے شانزے، تم بیٹھو میں دیتی ہوں۔ سائمہ نے اس کو روک دیا اور وہ خاموشی سے کرسی پہ کھنچ کر بیٹھ گئی۔ ابو نہیں جاگے؟ ان کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے جاگے ہوئے تھے، ناشتے کے انتظار میں۔ بھائی صاحب کے ساتھ باہر لان میں بیٹھے تھے، ٹھنڈا اسٹرابیری شیک اسے اچھا لگ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے سب لیتے وہ سائمہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو مصروف سی ہاتھ چلاتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں میثم نہیں جگا، نہیں سو رہے ہیں، بتاتے ہوئے اس کا لہجہ حیرت انگیز طور پر مکمل نارمل تھا۔ سائمہ کے دل میں تسلی سی ہوئی تھی، ورنہ کل رات سے انہیں اس کی جانب سے ڈر ہی لاحق تھا۔ ساری رات نیند ٹھیک سے نہیں جاگی۔ چاچی ناشتہ تو آلموسٹ ریڈی ہے، میں علی اور بچوں کو ایک نظر دیکھا ہوں، پھر ٹیبل سیٹ کرتے ہیں۔ ایپرن اتار کر شیری باہر نکل گئی تھی۔ سائمہ نے بھی ایک نگاہ تمام لوازمات
پر ڈال کر تسلی کرتے ہیں ساتھ آ بڑھے. میری بیٹی کا اتنا سا منہ نکلا ہے, آج نظر اتاروں گی تمہاری, کس کی نظر بد ہی لگی ہے. دل کھار پیچھا ہی نہیں چھوڑا. اس کا چہرہ ہولی سے تھپتھپاتے ہوئے وہ ممتا بھرے لہجے میں فکر مندی سے بولی, اب کیا اتاریں گی امی؟ میسم باس امی نظریں چمک تو گئی ہے مجھ میں, اب کچھ نہیں ہونے والا. اس نے کل اس کو سوچا مگر کچھ کہنا تھا تو بس ہولے سے مسکرا کر گلاس لبوں سے لگا لیا. امی کے اصرار پر شیری زبردستی پر وہ تیار ہوئی تھی. سارا دن وہ نیچے والے پوشن میں رہی. اس کو دیکھنے آنے والے محلے کی آنٹیاں آج سے پہلے اتنی پیاری کبھی نہیں لگی تھی. ان کے سامنے سے کچھ اخلاقی اپنے عروج پر تھی جن کی وجہ سے اسے نجات ملی تھی. اسے ایک بار بھی کمرے میں جانا نہیں پڑا. میسم کا سامنا دوبارہ اس کا لنچ کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر ہوا تھا, ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر جھکائے کھانے میں مگن تھا. اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے حلق سے نوالا مشکل سے اتر رہا تھا, مگر اب وہ ساری زندگی بھوکی تو رہ نہیں سکتی تھی. یہی سوچ کر اس نے نحوست سے ڈر کر کھانا کھانے پر مجبور کیا تھا. امی میں پڑھ کر تھک گئی. دوا لے کر تھوڑی دیر آرام کروں گی, اگر کوئی ملنے آیا تو بے شک اٹھا دیجیے گا. میں نیچے اپنے کمرے میں ہوں. کچن میں جھانکتے برتن سنبھالتے سامہ سے کہتے ہیں آخری بات پر لگے ہوئے ان کے تاثرات دیکھنے چاہے, مگر وہ مصروف سے انداز میں ساری لگ گئی. وہ جھٹ پٹ وہاں سے نکل گئی, اپنی کی طرف بھاگی تھی. اپنے کمرے کی طرف سیڑھیاں اترتے صفوان کا ہاتھ تھم میسم نے اس کا ٹکراؤ ہوتے ہوتے بچا تھا, جسے دیکھ کر آنکھوں میں نامعلوم سنہری نے جنم لیا. میسم نے جھٹکا تھا. وہ غصہ کرتی تھی, ناگوار کا بڑا واضح اظہار کرنے کی عادی تھی, مگر ان دونوں آنکھوں میں کچھ عجیب تھا. اس کی آنکھوں میں یہ رنگ علی کبھی نہیں دیکھے تھے. دماغ میں جو واقعہ وہ پچھلی بار علی کی آمد پر صفا کے ساتھ موجود ہونے پر اس نے کچھ ایسا ہی رد عمل دیا تھا, مگر اس کی وجہ کیا تھی وہ جاننے سے قاصر تھا. وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی تھی, پھر 2 قدم بعد رک گئی. مڑ کر مسکراتے ہوئے صفوان کی جانب دیکھا جو میسم کے ساتھ آگے بڑھتا شاید اس کی جانب اٹھا تھا. صفوان پپا نے آپ کے لیے چاکلیٹ رکھی ہے, آپ کو چاہیے؟ صفوان کی آنکھیں چمکی تھی. میسم کا ہاتھ چھوڑتا اس کی طرف بھاگتا تھا. شانزے نے اسے جتاتی ہوئی چپتی نظروں کے سامنے کھڑے میسم کو دیکھا, پھر صفوان کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور کچھ دیر وہیں بت پنا کھڑا رہا. عجیب و غریب رویے کا منطق سمجھنے کی کوشش کرتا رہا, پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا. شام ولیمے کا فنکشن تھا. پورے وقت سبرینا کی امید بھری نظروں سے دیکھتی رہی وہ جو اس کے پاس آئے گی, وہ آئی بھی تھی. میسم اسٹیج پر سے ہٹنے پر وہ اس کے پاس آئی تھی. سبرینا, آپ بھی ابھی تک ناراض ہیں؟ گرے اور کہیں کہیں بلو رنگ کی میکسی میں وہ خوبصورت مگر اداس لگی تھی. تمہیں میری ناراضگی کی پرواہ کب ہے شانزے؟ وہ بلیک ساڑی میں مربوط خوبصورت چہرے پر کچھ وقت کے لیے شکوہ کر رہی تھی. شانزے کچھ دیر کے لیے بھول گئی تھی کہ وہ کہاں بیٹھی ہو. بہن کا ہاتھ تھامے بے چین سے ہوئی. مجھے پرواہ کیوں نہیں ہوگی آپ بھی, میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. آپ پہلی بار یوں اتنی دیر کے لیے مجھ سے ناراض ہوئی ہیں, اور دیکھیں ٹینشن کے بارے میں طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہوئی. آئی ایم سوری, پلیز معاف کر دیں. بلکہ چمٹی سبرینا کہ اس پر تحسان لگا. مسکرا سے گل لگایا. شانزے کو جیسے سکون سے ملا. میں ناراض نہیں ہوں پاگل, بس غصہ تھی. تم بھی جانتی ہو تو میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں. ایسے میں تم جان مجھ سے کنویں میں چھلانگ لگاؤ گی تو کیا میں خفا بھی نہ ہوں؟ اس کی کان کے قریب کہہ کر رہی تھی. بھائی دل کے باوجود شانزے مسکرا دی تھی. سبرینا کی ناراضگی ختم ہو چکی تھی اور یہ اس کے لیے ایک بڑے ریلیف جیسا تھا. پیاری لگ رہی ہو. بالآخر اسے الگ ہوتے ہیں اسے خیال آ ہی گیا. شانزے کے ہونٹوں پر مسکان کچھ اور گہری ہوئی تھی. تم خوش ہو؟ وہ چاچتی نظروں سے سامنے بہن کا چہرہ کھوج رہی تھی جہاں ایک سایہ سا آ کر ملایا تھا. پتہ نہیں. اس کی آواز دھیمی تھی. میسم نے کچھ کہا تو نہیں؟ ادھر اسٹیج سے نیچے لوگوں پر نظر ڈالتے سائمہ کو نظریں محسوس کرتے ہوئے رسمی سے مسکرائی تھی. نہیں. سر نفی پہ ہلاتے اسے خود یاد آیا کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں تھا. اس طرح اس میں رہنے کی بالکل ضرورت نہیں, اور نہ ہی زیادہ تبھی مردہ عورت بن کر اس کا پہلے سے خراب دماغ اور خراب کرنے کی ڈرو کی تو شرمندگی کی. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا تھا تاکہ اس سے پتہ چلے اس بار اس کا پالا کسی بے بس مظلوم لڑکی سے نہیں پڑا. ایک بار تو تم اس کے سامنے دب گئی نہ تو اس کے اندر کی تسلط پسند مرد نے تمہارا جینا حرام کر دینا
کاردار نظریں سامنے سے آتے میسم عباس پر جمی ہوئی تھی، جو دھیما مزاح مسکراتے ہوئے شیری کی بات سنتا اسٹیج کی طرف آ رہا تھا۔ وہ چہرہ دوسرے اسٹیج سے اترے پر سنا رہی تھی۔ شانزی سے بہن کی سنجیدگی چہرہ دیکھا تھا اور اس کا لفظ گرہ سے باندھ دیا تھا، اور تو یہ سچ تھا کہ اس کے کہے گئے الفاظ سے بڑا گہرا اثر ہو چھوڑتے تھے۔ سبرینا شانزی کی سوچوں کا رخ موڑنا آتا تھا۔ پچھلی بار کی ہوئی گفتگو نے اس کا دل میسم سے خوف سے بھر دیا تھا۔ اس بار بہن کی ذرا سی الطاف اور اچھے موڈ میں کی گئی چند نصیحتوں نے اس کے دل میں ذرا سا خوف اکھاڑ پھینکا تھا۔ میسم کے قریب آنے پر سبرینا خیر محسوس انداز میں نیچے اتر گئی۔ وہ ایک بار بھی اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ شانزی نے اگر اس کے نظر انداز کیا ہوا تھا تو بے نیازی اس کی بھی عروج پر تھی۔ اسے بلانے یا اس کے بات کرنے کی زحمت میسم عباس نے بھی گوارا نہیں کی تھی۔ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ چینج کر چکی تھی۔ اس کی موجودگی جان کر بھی اس نے صرف ایک بار سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر ہاتھوں پر موئسچرائزر لگانے پر اپنا شغل جاری رکھا۔ اپنا گرے کوٹ اتار کر اب وہ ٹائی ڈھیلی کرتا وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ جوتے اتار کر شانزی کو بیڈ پہ جاتے بڑھتا دیکھتا وہ آج بھی اس کی سائڈ پہ ہی آئی تھی۔ یہ میری سائڈ ہے شانزی، تم دوسری سائڈ طرف لیٹ جاؤ۔ کل رات بھی وہ بے آرام رہا تھا، اس لیے جھک کر جوتا اتارتے ہوئے بولتا، مجھے اسی سائڈ پہ سونا ہے۔ کیا عادت ہے؟ بنا کسی طرف دیکھے بے خوف کہتی کمبل لے لی۔ میسم نظروں سے بے اختیار بڑی آواز تھی۔ وہ کل والی شانزی نے بالکل الگ تھی۔ شانزی معلوم ہوئی تھی مضبوط سے بے خوف سے اور حد تک خود سر۔ وہ چپ کر رہ گیا۔ واش روم سے واپس آتے کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ بیڈ کی جانب آیا تھا۔ بستر پر بیٹھے نیم اندھیرے میں کسی باہر کو دیکھا جو کشنز کی مدد سے بیڈ کے درمیان بنائی گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ جاگ رہی تھی۔ اس کی آواز پر سر اٹھائے بنا اس کی طرف مڑ کے وہ گردن ترچھی کیے اسے دیکھنے لگی۔ پوشن سے، آپ ہی کے بیڈ روم کے ہیں؟ پہلے نہیں دیکھے آپ نے؟ بڑی معصومیت سے مظاہرہ کیا گیا۔ میسم نے آئی بروز کو اس کا انداز میں لگتا کیا۔ دیکھے ہیں، مگر اس کا کیا مقصد؟ مقصد بڑا واضح ہے میسم، کہتے کہتے سے بریک رہا۔ میسم ماتھے پر آئی، اس کی برق رفتاری کے سبب شکن بھی احتیاط پر مٹنے لگی تھی۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی، رخ اس کی طرف کیے تیر بن سے گھور۔ آپ زبردستی میرے سر پر منڈ دے گئے ہیں۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تھی، مگر ابو کے کہنے پر کرنی پڑی، اور یہ سب جو ہوا آپ کی وجہ سے۔ آپ ہی پتہ نہیں کون سا کالا جادو پھونک کر ماری تھی ان کو، جو انہیں اپنی معصوم سی بیٹی کو ذرا خیال نہیں لے دیکھ کر جلاد تم آدمی کے سامنے ڈال دیا۔ لیکن میں بھی بتا رہی ہوں، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ کل تو بس میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کا کوئی خوف تھا۔ شادی تو میں نے جیسے تیسے کر لی، مگر اگر آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر زیادہ میرا شوہر بننے کی کوشش کی تو بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ تنگ کر بولتی چلی گئی۔ میسم اس بار چہرے کے ساتھ اسے بولتا سن رہا تھا۔ اتنا وہ بھی جانتا تھا اس شادی سے خوش نہیں ہے، مگر اتنے بچپنے کی بھی اسے امید نہیں تھی۔ سائمن چاچی کی گئی درخواست اس کی تیز چلتی زبان کو جوہر دیکھنے کے بعد صحیح معنوں میں سمجھ آئی تھی، اور کچھ اتنے لمبی تقریر کے بعد اسے بڑے سے آرام سے مختصر سے فقیر نے چند پلوں کے متجب کو تو ضرور کیا تھا، بدلے میں اسے لگا وہ پر چیخنے کا، چلائے گا، ہو سکتا ہے بے عزت بھی کر دے گا۔ اس لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ حیران تھی، اپنی بے یقینی پر قابو ہوا تو وہ صنفی میں ہلا گئی۔ میسم نے اسے دیکھ کر منطقی انداز میں سر ہلایا۔ کوشش کرنا اپنی بنائی گئی حدود سے اس پار آنے سے گریز کرنا، ورنہ ناچیز ذمہ دار میں بالکل قبول نہیں کروں گا۔ اب تم سوچو، تم نہ صحیح تمہاری زبان ضرور تھک گئی ہوگی۔ کروٹ کے بل لیٹتے ہوئے وہ کمبل خود پر ٹھیک کرتا اپنی طرف کے لیمپ روشنی اور بھی دھیمی کر گیا۔ شانزی نے لب کاٹتے اس پر سوچ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس قدر کھلے لفظوں میں ناپسندیدہ اظہار کے باوجود وہ اتنا پرسکون کیسے رہ سکا تھا؟ مجھے نظر آتا تھا شانزی وہ ہے نہیں۔ اس نے فریہ کو کتنا ٹارچر کیا تھا، مگر کسی کو کان ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ کتنا نازک بنا پھرتا ہے، بنیادی طور پر وہ چھپ کر وار کرنے والوں میں سے ہے۔ سب کے سامنے اچھا بننے کا ڈھونگ رچائے اور اپنی اصلیت کے سامنے تک نہیں آنے دیتا، مگر اپنی فطرت بدل بھی نہیں سکتا۔ ورنہ پہلی بار دوسری شادی کیوں ناکام ہوئی تھی؟ اس کی زندگی میں آنے والی عورتوں کی ہی ساری غلطی ہوتی ہے، اس لیے اس کی زندگی کا حصہ بننے سے پہلے خود کو ہر لحاظ سے پوری طرح تیار رکھنا۔ سبرینا کے الفاظ کے قریب ہوئے کہیں گونجے، بے یقینی سے اپنی جگہ ناگزیر نے لے لی۔
اس کی پشت پر سخت نگاہ ڈال کر جھٹکے سے لیٹ گئی۔ اب تو آپ ڈبل گیم کھیلنا اچھا بننے کی بہترین اداکاری، مگر فطرت تو نہیں چلتی ہے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کب تک ایسے ڈھنگ رچائے رکھتے ہیں آپ۔ ایک نہ ایک دن تو ہم نے اس معصوم چہرے کو پیچھے کے شیطان کو سب کے سامنے لا کر ہی دم لوں گی، دیکھ لوں گی میں آپ کو۔ ہائے میری تو زندگی برباد کر کے رکھ دی، لیکن سکون میں بھی آپ کو رہنے نہیں دوں گی۔ شاہزادے محمود کا ہلکا لیا ہوا آپ نے آنکھیں بند کرتی ذہن تم میں ناکام رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر خود سے ہمدردی اور میثم سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ علی اور شیریں کی واپسی پر سجاد افندی بھی ان کے ساتھ ہی چلے گئے تھے۔ جانے سے پہلے شیریں نے اسے میثم کے ساتھ کراچی آنے کی خاص طور پر اصرار کیا تھا۔ اس نے سب کے سامنے تو کچھ الزام بھری تھی، مگر ایسا تو اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پچھلی بار یونین آف کین ہونے پر وہ کراچی گئی تھی اور علی اور شیریں نے پورا کراچی گھما ڈالا۔ اس سے مزہ تو بہت آیا، مگر میثم کے ساتھ جانے کی سوچ کر ہی اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا، لہٰذا اس کا کوئی ایسا پلان نہیں، اس کا ارادہ نہیں تھا۔ میثم کے آفس سے لی چھٹیاں ہوئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، کم از کم اب دن کا بڑا حصہ تو اسے نظر نہیں آتا تھا۔ محمود افندی نے اپنے ہی گھر میں چلتے پھرتے دیکھ کر خوشی سے نہال ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ ان کے قریب رہے گی، یہ احساس کے قدر تقویت بخش تھا۔ صبح وہ نیچے آتی تو بھرپور وہ اوپر والے پورشن میں نہیں جاتی تھی۔ اوپر کمرے بھی وہ وقت ضرور اس کی آمد تھی، ورنہ دن کے وقت اس کے لیے نہ نیچے والا کمرہ ابھی بھی آباد رکھا تھا، خود دوپہر کو سونے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اوپر والے کمرے میں وہ رات کو بھی بے دلی سے جاتی تھی، وہ بھی عشاء کی نماز پڑھ کر، وہ بھی سامنے کے احساس دلانے پر، ورنہ اس کے بس میں ہوتا تو رات کو بھی اپنے کمرے میں سوئی پڑی تھی۔ دن کو نیچے سونے پر سائمہ نے ایک دو بار اسے روکا تھا، محمود افندی نے انہیں روک دیا تھا۔ انہیں اس سب سے کوئی قیمت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو خوش ہوتے تھے ان کی بیٹی بیاہ کر بھی ہر وقت اسی گھر میں موجود ہوتی ہے۔ کچھ بدلا نہیں تھا، سب پہلے جیسا ہی تو تھا۔ سائمہ نے شوہر کی سپورٹ دیکھ کر چپ سادھ لی، اور اس سے بات کہیں نہ کہیں شانزے کو شے ملی تھی۔ دوسری طرف میثم تھا، جس نے حقیقی معنوں میں اپنے حال پر چھوڑ دیا رکھا تھا۔ وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں، کب سوتی ہے کب اٹھتی ہے، اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ سائمہ اور محمود کے سامنے وہ اس سے بات کر لیا کرتا تھا، مگر کمرے کے اندر ان کی بات چیت انتہائی ضرورت کے وقت ہوتی تھی۔ میثم نیچے نہیں آیا ابھی تک، آفس کا ٹائم ہونے والا ہے، ناشتہ کب کرے گا؟ تم دیکھا جاؤ کر کچن میں دیوار میں لگی سائمہ نے کہا۔ آ جائیں گے جب ٹانکیں گے مما، روز خود ہی تو آتے ہیں۔ لٹھمار انداز میں اس نے فرائی پین کے نیچے سے برنر بند کیا۔ وہ تمہارا شوہر ہے نا پڑوسی میں سے کسی کو دار مانگ لائی ہو؟ رشمگین نظروں سے اسے دیکھا شانتی گڑبڑا ہی سی گئی۔ کیا مما، اب ہر وقت شوہر کے سر پر سوار رہا کروں گی؟ بندے سے اپنی بھی کوئی اسپیس ہوتی ہے۔ اس نے منہ بنایا تھا، ہر وقت کہا کس نے، مگر کبھی کبھار تو ہو جایا کرو، تمہیں تو کوئی بھی فکر نہیں ہوتی۔ شوہر کب آتا ہے کب جاتا ہے، کیا کھاتا ہے کیا نہیں، دیکھ رہی ہو تمہاری لاپرواہیاں سبھی ہے۔ بچہ کچھ بولتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں کہ تم خاموشی رہو گی، تو میں بھی خاموش رہوں گی۔ آواز ذرا کم رکھتے، وہ خوب اسی گلاس لے رہی تھی۔ اتنے دنوں میں خاموشی سے جو سب دیکھ رہی تھی، اس کی باز پر پریس کرنا لازمی تھا، ورنہ انہیں ڈر تھا شانزے نے اپنا آزادی کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہی نہ کر دے۔ نئے نئے رشتے کی ڈور تھی، ایک بار الجھ جاتی پھر گرہ کھولنے میں بھی کبھی صدیاں وقف ہو جاتی تھی، کبھی ساری عمریں۔ ایک تو امی، مجھے آپ کی سمجھ نہیں لگتی کس اینگل سے میں آپ کو بچے لگتے ہیں۔ 2-4 سال میں پورے سر کے بال تو سفید ہو جائیں گے ان کے۔ اب اس عمر میں بچہ کہہ کر انہیں دودھ پیتا بچہ تو نہ سمجھا۔ اب نل کے نیچے ہاتھ دھوتے وہ خوف سے سر جھٹک کر کہتی پلٹی۔ سائمہ تھی کہ انداز میں خود کو غوطہ پایا، اس کی چلتی زبان کو دیکھ کے بیلا۔ ابھی کیا کہہ رہے تھے تم؟ پہلو پر ہاتھ رکھ کے دوسرا کاؤنٹر پر جمائے وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ میں تو بس یہی کہہ رہی تھی کہ میں اس دیکھ کر آتی ہوں، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس نے سر پر دوڑ لگائی تھی۔ سائمہ نے بیٹی کو جاتے بھی گھورا تھا، دن فن کرتے تاکہ آواز سے دروازہ کھولا۔ ایسے میں قبر کے مردے بھی جاگتا تھا، وہ تو پھر سو ہی رہا تھا۔ پکلا کر سر اٹھاتے میثم نے ارد گرد دیکھا تھا، جب دروازے نے فریم میں استعجاب بگڑے موڈ کے ساتھ وہ کھڑی تھی۔ اس کے سر پر ایک
बार फिर सरहाने पर गिरा दिया। शांति ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे हटा दिए। झन से आती धूप सीधी उसके चेहरे पर पड़ी थी। बदमजी से आगे खोल दिया, उसे देखा था जब हाथ सीने पर बांधे उसे ज़रा फासले पर आ खड़ी हुई थी, देख रही थी। और जहाँ आपकी साथ साहबा को फिक्र लायक हो गई है, आप ऑफिस से लेट हो जाएंगे, फूले मुंह के साथ कहती नजर उस पर फेर ली थी। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा, ID कार्ड न्यू करवाना है। उठकर बैठे उसने सर के बालों पे हाथ चलाया। तो ये बात आप पहले भी बता सकती थी, उसने तेवर चढ़ी। तुमने पहले पूछा कब था तो बताता। बिस्तर से निकलते हुए वो खड़ा हुआ। शांति ने बेसख्त से फैसला बढ़ाने को 2 कदम पीछे लिए थे। वैसे खैर से आज तुम मेरे होते हुए भी कमरे में झांकने की जहमत कैसे गवारा कर ली? वो सादे से अंदाज में पूछा था, बिना किसी तंज के। मैं शांति को बुरी तरह छिपा था। आज का दिन ही बुरा है, पहले अम्मी की सुनी, अब गूंगे भी बोल उठे। मीसम ने आंखें चढ़ी के नासमझी से देखा। शायद उन्हें नहीं तकलीफ बड़वाने की आदत थी। क्या कह रही हो? कुछ नहीं कह रही। उठ गए हैं अब तो नीचे नाश्ते के लिए, बिल्कुल तक तशरीफ़ नहीं आए। मेरी वालदा माजदा आपके आने से पहले हम गरीबों को भी नाश्ते जैसी नेमत फेस याफ्त नहीं होने देती। भूख से बुरा हाल हो रहा है। अब उसके जल्दी कटे अंदाज पर वो सर हिलाता वॉशरूम की जानिब चला गया। कंबल तय करते हुए बिस्तर ठीक करने के बाद कुछ देर यूं ही बिला मकसद टेनिस को दरवाज़ा को बाहर निकल गया। उसके बगैर जाकर एक बार फिर उनके अताब का निशाना बनने से बेहतर था वो कुछ देर रुक कर उसके साथ ही नीचे आ जाते। कमरे में वापसी आकर झांका तो वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा खुद को क्लोन छिड़क रहा था। शीशे आवाज़ पर रखकर उसने हाथों पर ढक्कन लगाने की तर्ज नहीं किया था। वो मुड़ा था जब दरवाजे में अंदर आती शांति नजर आई थी। ये ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें तरतीब से रखा करें आप, बंदा कम से कम कैप तो लगा देता है। वो यूं ही यहाँ वहाँ लड़कते रहते हैं। आज के बाद मैं भी नहीं करूँगी। वो रोज़ उसे जाने के बाद ये फरीदा खुद से अंजाम दिया करती थी। मीसम ने पलट कर देखा था फिर ड्रेसिंग को। कोई बात नहीं, मुझे तस्वीर को मसला नहीं, बल्कि आसानी रहती है वरना उस पर सुकून था। लेकिन मुझे मसला होता है और फैलावत समेटने हुए अगर किसी दिन मेरा हाथ या दुपट्टा बेदहानी लग गया, आपकी महंगी इम्पोर्टेड परफ्यूम्स ज़मीन बोझ होकर टूट गए तो मुझसे गिला मत कीजिएगा, बाकी मर्जी रहेगी आपकी। उसी के अंदाज में अपनी आदत से हटकर बिना बनाया वो बड़ी मासूमियत से बताई। मुस्कुराहट उसे अपना जाने उछाल कर बाहर निकली। मिसम के माथे पर बल पड़े थे। वो उससे उसकी बड़ी ध्यान से की जाने वाली बेध्यानी का मुजाहरा अपनी आंखों से देख रहा था। उस चौपीस के टूटने का नजारा उसकी आंखों के सामने लहरा था। झुरझुरी से लेकर वापस आया, ढक्कन लगाते कूलिंग और बॉडी स्प्रे की तरतीब ठीक की थी। इत्मीनान करते हुए नजर डालकर फिर बाहर की जाने बढ़ गया। गाड़ी रफ्तार की तेज सी थी मगर शांति को बड़ी सस्ती मालूम हो रही थी। बेजारी से बाहर दौड़ते मनाजिर को देखते हुए उकताई हुई सी लगी थी। जब अचानक कुछ देर बाद आने पर जानिब निगाह थी जो संजीदगी से गाड़ी की ड्राइव कर रहा था। वाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स और आँखों पर ओशन ब्लू शेड चाहे और एक नज़र ठहर कर खुद को देखने की दावत दिया था। चेहरे पर सजी रहने वाली हम वक्त संजीदगी उसे बारों पर आती थी। सलीके से बने बालों में कनपट्टे के करीब से झांकते चांद गिरे बालों उसके वक़ार में इजाफा करते थे। ये पहली बार था जब शांति ने उसे इतने करीब से बगौर इसका जायजा लिया था। लाख कदरूत हो के बावजूद उसने इतराफ़ किया था वो कमबख्त रच का सोना था, मगर यह इतराफ़ दिल उसे कुछ खास भाया नहीं था। तभी जब बोल लो तो आवाज़ में झुंझुनाहट सी थी। मैं अपना सरनेम नहीं बदलूँगी, न्यू ID कार्ड में शांति ने महमूद ही लिखा जाएगा। मीसम ने सुनकर बस एक नज़र की जानिब देखा था। मैंने कब बदलने को कहा? नहीं बदलना ना बदलो। उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए थे। शांति को पर अपनी बात पे वसन लगी थी। बस एक एहसान कर देना, शौहर के नाम पर आगे मेरा नाम लिखवा लेना। अब तुम्हारे सर अगर मुंड ही दिया गया हो तो ID पर भी मेरा नाम का बोझ उठा लेना। वो शायद तंज कर रहा था। शांति ने उसे सख्त कहने ही वाली थी जब सड़क पर किनारे बड़ा खूबसूरत सा रोही की गालियाँ जैसा सफ़ेद रंग बिल्ली बच्चा देखकर उन्हें खिड़की से बाहर सर निकाल कर पीछे देख रहा था। गाड़ी रोके प्लीज़। वो एकदम जिस अंदाज में चीखी थी, मीसम को पाँव ब्रेक की रफ्तारी से ब्रेक पर पड़ा था।
गाड़ी एक झटका खा कर रुकी थी। क्या हुआ? स्टीयरिंग पर हाथ जमा मीसम ने परेशानी से तरफ देखा। वहाँ पीछे बिल्ली का बच्चा है, बड़ा क्यूट चाकू से लंबे जाके कहते दरवाजे में खोलना चाहा। मीसम ने जब्त खोते उसे सख्त नजरों से घूरा था। उसकी चीख पर वो डर गया था। कहीं उसका दुपट्टा दरवाजे से बाहर ना रह गया हो। खुदा ना खास्ता व्हील में आ गया हो। पागल औरत, उसकी चिल्लाई थी, इसलिए चिल्लाई तुम? उसे खौफ तो थी। दरवाज़ा खोलता शांति का हाथ थमसा गया था। वो गुस्से से भरी आंखों के साथ उसकी जाने पलटी ली। औरत, किसे कहा आपने? नाकाबरी भरी आवाज़ में बोली थी। मीसम ने तासुब से उसकी तरफ देखते सर हिलाया। मैंने पागल भी कहा। तुम्हारे लिए बाकी गिरफ्त बात ये होनी चाहिए थी, मगर तुम्हारे तो दिमाग पर से ज़ही से सारे हिले हुए। बीच रोड पर तो वो दोनों बेमानी बहस बोल रहे होते। इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताएं किस एंगल से आपको मैं औरत लगती हूँ? खूनख्वार नज़रों से घूरती हुई वो पूछ रही थी। बदले में मीसम ने उसे शेड उतार कर बड़े गौर से उससे देखा था। कॉपर रंग के धागे की कढ़ाई वाला कुर्ता और वाइट कैपरी के साथ हमरंग दुपट्टा सर पे लिए वो चेहरे के हल्क गुलाबी माल रंगत और खूबसूरत नैन नक्श से उसे घूर रही थी। मीसम ने सरता पा उसे जिन नज़रों से देखा था, शानजे का जी चाहा वो अपने कहे अल्फाज अपना सर पीट ले। शर्म से गालों के रंग गुलाबी माइल से सुर्ख होने लगा था। हर एंगल से औरत ही लगती हो, बड़ी मासूमियत से संजीदगी से जवाब दिया गया था। उसने रुख मोड़ कर अपनी खुफ्त पर काबू पाने की कोशिश की थी। जी नहीं, मैं लड़की हूँ। अगली बार औरत कहने पर जितना अशनाप कीजिएगा। नजर चुरा कर अपनी नर्वस होती हालत पर काबू पा दी। वो चटक कर बोली। उसकी एक गहरी नजरें की हथेलियाँ पसीने से भीग से गई। मीसम का कहकर सुनकर वो हैरान नजरों से देखने लगे, जो शेड का एक हाथ में पकड़े कहनी स्टीयरिंग पर जमाए हुए था। गर्दन पीछे के जाने फेंक कर शानजे ने किसी ट्रांस के कैफे में उसके से पहली बार यूं खिलखिलाते कर नजर हंसे देखा था, वरना उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी भोले बसरे से नमदार होती थी। नजर चुराते हुए उसने सोचा, अच्छा ही था जो कम हंसता था। फिर अपनी सोच पर खुद ही झिझरी सी ली थी। शायद उसके दिमाग पर से वाकई हिल गए थे। तभी वो उसके देखकर ऊट पटांग सोच रही थी। एक बात तो बताओ, औरतों को अपने जिन से मसला क्या होता है? कोई कॉम्प्लेक्स है क्या? औरतों कहलवाने पर मिजाज क्यों होने लगते हैं? तुम किसी 12-13 साल बच्चे को भी मर्द कहा कब पुकारोगे ना, तो फखर से उसे सीना ठोक कर इतराएगा। 34 साल या 40 साल खातून यूँ भी औरत कहता तो बदले में यूँ ही लड़ने को तैयार हो जाती है, जैसे खुदा ना खास्ता उनकी शान में कोई गुस्ताखी सरजद कर दी गई हो। मेरी मानो तो आज मौका अच्छा है। नादरा वालों के ऑफिस में धरना देकर बैठ जाओ। क्यों जेंट्स के खाने में औरत लिखते हैं, लड़की भी तो लिखा जा सकता है। कहो तो हम औरतों को और सॉरी लड़कियों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। अपने हम सारी ख़वातीन को साथ मिलाकर एक मुल्क की तहरीक चलाओ। हुकूमत वक्त परेशान होकर औरत की जगह लड़की की इस्लाह इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाए। उसने जिस संजीदगी से और कमगो बंदे के मुंह से इतनी लंबी और कुछ मजाक का रंग लिए बात सुनकर होठे पर भी जुल्फ़े मुस्कान नमदार हुई थी। हम लड़की इस मामले में सब अच्छी होती हैं, एहतियात करें आप मर्द हज़रात, कहकर वो बाहर निकल गई। यहाँ तक कि वो उसे रोक भी नहीं पाया था। पास से उसकी 2 गाड़ियाँ निकल रही थी। वो फट मार चलती दूर होती जा रही थी। मीसम को भी गाड़ी से निकल कर उसके पीछे जाना पड़ा। उसके पास जाने पर भी उसे लगा था वो बिल्ली का बच्चा उठकर भाग जाएगा, मगर हैरत तौर पर वो वहीं बैठा रहा। शांति ने उसे अपने पास रेडी तो एहतजाजन बुला कर उसे अपने पास रखना चाहा था। शांति देर हो रही है, रेस वॉच कर देखे मौसम ने उसे एहसास दिलाना चाहता। 1 मिनट हाथ बढ़ाकर बिल्ली का बच्चा उठाते उसने शदीद झटका लगा था। उसकी पिछली टांग का एक हिस्सा बुरी तरह घायल था, जिसके बल वो बैठी हुई थी। तभी वो नजरें नहीं आ रहा था। पीछे के ऊपर की गोश्त आ चुका था, नीचे की हड्डी नजर आ रही थी। उसका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था शायद। मीसम ये जख्मी है। तड़प को उसे दोनों हाथ में लेते हुए तेजी से बोली थी। मीसम ने जरा सा आगे झुककर उसे देखा। वो बिल्ली का बच्चा शायद उससे कोई खतरा महसूस नहीं कर रहा था, तभी आंखें मूंद कर चुप हो गया था।
پتہ نہیں لوگ گاڑیاں دھیان سے کیوں نہیں ڈرائیو کرتے، معصوم جانور کچلتے ہیں۔ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے میرا بس نہ ہونا ان کو سخت سزا دوں کہ آئندہ ساری زندگی یاد رکھے۔ آنکھوں میں تیزی سے ممی کے ساتھ ساتھ ووٹ کورس کی طرف مڑتی وہ بم ہو جیسے بیک وقت سارا شکار سفر کر رہی تھی۔ میسم نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دوسری بار تھا جب اس نے پل بدلتے رنگوں سے اسے حیران کیا تھا۔ ایک بار جب وہ شوبیز اسٹور نے دیکھا تھا، تب دوسری بار آج۔ میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گی، جلدی لہجے میں پوچھ نہیں بتا رہی تھی۔ میسم چونک کر اٹھنے نے کہا، آج کل اس کے چہرے سے ہٹاتا بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ وہ ابھی اسے احتیاط سے اٹھائے پیچھے چل رہی تھی۔ نادرا آفس بھی وہ بڑی مشکل سے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر جانے پر تیار ہوئی تھی۔ وہاں سے فارغ ہو کر میسم نے جانوروں کا کوئی کلینک ڈھونڈنا خوب غور کیا تھا۔ بالآخر ایک بچی کے مرہم پٹی اور دوا لے کر وہ لوگ شام کے ڈھلتے تائے کے ساتھ گھر واپس آئے تھے۔ سائمہ اسے بلی کے بچے کے ساتھ دیکھ کر بھڑک گئی۔ انہیں کسی صورت اپنے گھر اندر کوئی جانور نہیں چاہیے تھا۔ اچھا میں اس گھر میں رکھوں گی، آپ کے گھر میں نہیں رکھتی۔ میں اسے اپنے گھر میں رکھوں گا، بھی نہیں رکھتی۔ منت سماجت کی بات وہ سائمہ کی نظر میں دیکھ کر وہ تنگ کر کہتی اوپر والے پوشن کی جانب بڑھتی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے محمود اپنی بیٹی کا انداز دیکھ کر کہنے لگا تھے۔ پاس بیٹھی میسم نے چاروں کا لبوں سے لگاتے دلچسپ نظروں سے سارا منظر دیکھا تھا۔ خبردار شانتے جو اسے اوپر بھی لے کر گئی تو سائمہ نے وہیں دھاڑی ماما سیڑھیوں پر کھڑی وہ احتجاج کرتی مڑی تھی۔ ارے بیگم کیوں تنگ کر رہی ہو میری بیٹی کو؟ بالآخر وہ اتری صورت محمود صاحب نے مداخلت کی۔ بیٹے کے چہرے پر کچھ اور مسکینیاں ٹپکی تھی۔ آپ بالکل اس کی حمایت میں مت بولیے گا محمود صاحب، میں اپنے گھر میں کسی کتے بلی کو برداشت نہیں کروں گی۔ یاد ہے نا آپ کو بچپن میں بھی ایسے ہی بلی کا بچہ اٹھا لایا تھا کہ سارے گھر میں گند کرتا رہا تھا۔ بس میں کہہ دیا میرے گھر میں یہ سب نہیں چلے گا۔ ان کا انداز بالکل ڈوک ٹوک تھا۔ محمود آفندی نے بے بسی سے کنجر چکا کر بیٹی کو دیکھا تھا جس کی مایوس آنکھوں سے کوئی بھی بجلی سی کوندی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے مما، آپ کو اسے گھر کے اندر رکھنے کا اعتراض ہے نا؟ ہم اسے باہر لان میں رکھ لیتے ہیں، پلیز اب تو مان لیں۔ دیکھیں بیچارہ زخمی بھی ہے، کہاں جائے گا؟ آپ اسے اپنے یہاں رہنے کی اجازت دے دینا تو آپ کی دعائیں ہی دے گا، پلیز پیاری مما۔ اس نے لجاجت بھرے انداز میں سائمہ سے ہار مانتے اسے دیکھا تھا۔ ایک نمبر کی ڈیٹ ہو تم، کرو جو کرنا ہے، مگر اگر یہ گھر اندر مجھے دکھائی دیا تو اسی وقت میں اسے گھر سے باہر پھینکاؤں گی۔ اسے وارننگ دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئی۔ بلے بھائی بلے، ہم ہو گئے کامیاب۔ اس کی نظریں اجاگر ہوتے اسے بھنگڑے سے انداز میں اسے دیکھا تھا اور لہراتے دوسرے میں نیا مہمان تھا۔ شرارت بھری فاتحانہ مسکان محمود صاحب نے اچھالی تو خود بھی ہنس رہے تھے۔ خود میں مگن اس کی نگاہ اس کی جانب پڑی تو میسم بھائی جو بڑی فرصت سے صوفے کے فرش ٹھیک لگا اسے ہی دیکھا تھا۔ خفیف سے ہو کر بلند پہلو ہی گرائے، میں اسے ٹھکانے کا کچھ بندوبست کر لوں۔ محمود افندی کہتے ہوئے اسے انداز کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس شام اس کی کچن کا کوئی بھی کام کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ رات ہونے سے پہلے وہ اسے نئے مہمان کے لیے گھر کے لان میں دیوار کے ساتھ چھوٹا سا آشیانہ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ حوصلہ بدل رہا تھا، لہٰذا اس دن صبح ہی سبرینا آ گئی تھی۔ انہیں شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ سائمہ نے صاف انکار کر دیا تھا جانے سے۔ ایسے میں دونوں بہنیں صبح 10 بجے تھیں جو نکلی تھیں تو شام کو واپس لوٹی تھی۔ وہی لانچ میں شاپنگ بیگز رکھے تھے، وہ اب خریداری سائمہ کو دکھا رہی تھی۔ محمود آفندی گھر پر نہیں تھے۔ سبرینا نے اپنے اور شایان کے لیے بہت کچھ لیا تھا۔ وہیں باپ کے لیے بھی گرم شال اور سویٹر لیا تھا۔ شانزے نے بھی ان دونوں کے لیے کپڑے لیے تھے۔ اپنے لیے اور سردیوں کی مناسبت سے کافی چیزیں لی تھی۔ میسم کے لیے بھی کچھ لیا تھی۔ شانزے ان کی لائی چیزوں کے بعد انہوں نے نرمی سے کہا تو سبرینا یکسر لاتعلق بن کر تھی۔ شانزے نے چیزیں سمیٹ کر ہاتھ روکا۔ ہانگ پن سے وہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا مامی انہیں کیا پسند آئے گا کیا نہیں، اس لیے میں نے کچھ نہیں لیا۔ نظر چرا کر جھوٹ بولا تھا، حالانکہ ایک بار بھی وہاں چیزیں خریدتے اس کا خیال نہیں آتا۔ حتیٰ کہ شایان کی چیزیں خریدتے سبرینا جب اس کی رائے لیتی تو اس کا دھیان میسم کی طرف نہیں گیا تھا۔ تو بیٹا اپنی پسند سے ہی کچھ لے آتی۔ سبرینا تو تم ہی بہن کو کہہ دیتی بیٹا۔ ان کے ایک دم سے کہنے پر سبرینا نے برا سا منہ بنایا۔ اب مما میں کیا کہتی، اس کا شوہر ہے، اس سے کچھ لینا ہوتا تو وہ خود لے لیتی۔ کندھا اچکا کر لاپرواہی سے کہتے اس نے بات ہی ختم کر دی تو میسم اندر داخلتا دکھائی دیا۔ ان کے پاس سے گزرتا سلام کیا تھا، ایک سرسری نظریں پھیلائے ہوئے پر ڈالی تھی۔ میسم سلام وعلیکم السلام، جیتے رہو، آ گئی بیٹا؟ سائمہ خوش مزاجی سے بات کرتے دیکھا لائق ہوئی تھی۔ ان کا لفظ لہجے میں اس کے لیے کتنی اپنائی ہوتی تھی
گود میں رکھے جوڑے پر سے نظر اٹھا کر سمیرہ نے کلرس کر ماں کو دکھا تھا۔ جی، ہلکا سا مسکراتا وہ اوپر کی جانب چلا گیا۔ اس کا کلر چاہیے۔ سمیرہ نے سر جھٹک کر دوبارہ اپنی شغل میں مصروف ہوتی تھی۔ شانزے سے کہہ کر وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا کپڑوں کا دیکھ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ سائمہ نے بڑی مشکل سے ضبط کرتے بیٹی کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر انتظار کیا تھا مگر پھر انہوں نے بولا، شانزے میزے میں آیا ہوا ہے، جاؤ جا کر کمرے پہلے سے دیکھو، یہ سب یہی ہے، کہیں بھاگا نہیں جا رہا، انہوں نے کہا۔ انہیں ذرا سختی سے کہنا پڑا، تو مما وہ کون سا کہیں بھاگے جانے؟ سر جھٹک کر بے دھیانی میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اس کے انداز پر امید میں ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ سائمہ کے بعد دونوں کو بیٹی کو جنبش نظروں سے دیکھا تھا۔ شاباش ہے بیٹا، یہ تو حال ہے تمہارا، کپڑے کہیں نہ جائے، شوہر جاتا ہے تو بھلا جائے، اٹھو اس سے پہلے دماغ گھمائے۔ وہ غصہ ہوئی تھی۔ جا رہی ہوں، شانزی نے جھٹ سے اپنی گود میں سارا سامان سائڈ پہ رکھتے کہا۔ مما وہ کوئی بچہ تو نہیں ہے جو اسکول سے آیا ہو؟ شانزی اس کا یونیفارم چینج کرنے والے بنا کر اس کے منہ میں رکھے گی، سونیا اٹھ کر مداخلت کی تھی۔ ایسا ہے نا سبرینا، تمہیں شایان بھی کوئی بچہ نہیں ہے، مگر اس کے آفس سے واپسی پر جب بھی کبھی وہ یہاں آتا ہے تم اسے باہر پوچھ بھی لینے جاتی ہو۔ بیٹی کے انداز پر انہیں ایک آنکھ نہیں بھائے تھے، تبھی وہ خود کو روک نہیں سکی تھی، فوری طور پر اس کی ایک طبیعت صاف کی تھی۔ شانزی نے ان دونوں کو الجھا چھوڑ کر خود ہی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ یہ بات اب بے بات ہے، شایان سے مقابلہ کیوں کرنے لگتی ہیں؟ سب توڑ رہا ہے مجھے مما، ابھی بھی شایان کے لیے کی گئی میری شاپنگ دیکھ کر آپ نے شانزی کو ڈانٹا ہے۔ اپنی عادت کے مطابق وہ جلدی سے برا بنا گئی۔ میں کوئی مقابلہ نہیں کری سبرینا، بات تو غلط رنگ مت دو۔ میں یہ نہیں کہ تم شایان کی پرواہ نہیں کرتی ہو تو غلط کرتی ہو، مجھے اچھا لگتا ہے بیٹا تمہارا اس کا خیال رکھنا، اس کے لیے سوچنا۔ میں تو بس شانزی کو احساس دلانا چاہتی ہوں کہ اس کا شوہر کی اہمیت سب سے پہلے آتی ہے، اسے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اور تم اس کی بڑی بہن ہو، اس کی غلطیاں اسے سمجھایا کرو، نہ کہ حمایت اس کے دماغ خراب کرو۔ بیٹی کو نرمی سے سمجھا کر بات ختم کرتے وہاں سے اٹھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے میسم کی طرف آئی جو اپنے کپڑے وارڈروب میں نکال رہا تھا۔ آپ کو چاہیے چائے پانی؟ انداز چاند چھوڑا انتا۔ میسم نے وارڈروب کرتے اس کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ چاچی نے زبردستی بھیجا ہے؟ پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہے؟ ٹھوس انداز میں کہنے پر میسم نے ٹھنڈی سانس کھینچی۔ میری طرف سے تم پر کوئی حق نافذ نہیں ہے شانزی، تم اپنی مرضی کی خود مالک ہو، اس سب کی فکر مت کیا کرو۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی، آپ کے بڑے سپورٹر ہیں یہاں، جنہیں بڑے مظلوم کے لگتے ہیں آپ، اور مجھے معصوم پہ حد و نافذ دی جاتی ہے۔ ہاتھ سینے پہ باندھے اس کے انداز سے اس نے تب کر کہا تھا۔ وہ رک کر اس کے اپنے دیکھنے لگا۔ اب بتا بھی دیں، مما سے بے عزت افزائی کروانا چاہتے ہیں، مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، آپ یہی چاہتے ہیں نا، میرے مما ابو کے سامنے مجھ سے برا بنا پیش کرنے، تاکہ وہ آپ کے معصوم اور مجھے قصوروار سمجھنے لگے، اور پھر آپ بالکل آزاد ہو کر چاہیں کرتے پھریں میرے ساتھ۔ مروٹا سا ایسا کھڑے انداز، مشکوک سی آنکھیں، اور پھر بے پناہ بدگمانی۔ میسم کو خود پر بہت برہم آیا تھا۔ چائے بنا لاؤ، بنا کسی اس کی تازہ جاری کرے الزامات کے بوجھاڑ پر کان دھرے وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ جلدی سے واپس پلٹ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کے ٹیبل پر بھی اٹھ کے کچن کی دہلیز پر کھڑے ہوتے وہ اپنے جانے کا بتاتے اللہ حافظ کہتا۔ جب آگے بڑھنے لگا تو سنک میں برتن رکھتی شانزی نے اس کے کہنے سے سنا، مما میں میسم کو سی آف کراؤں؟ بتا کر وہ اس کے پیچھے آپ جا رہے؟ باہر پہنچ کر اس کی مڑ دیکھ اس نے خفی موزی انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ شانزی آفس بیگ کے ساتھ صبح تیار ہو کر میں جا رہا ہوں یا واپس آ رہا ہوں، وہ چڑھ گیا تھا۔ چپ کریں، میرا شوہر کو سی آف کرنے کا پہلا تجربہ ہے، پتہ نہیں بیویاں کیا کہتی ہوں گی۔ ایسا وقت پر وہ خود پر زبردستی اسے ڈیوٹی کے عادی سے آئی لگتی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ ایک لمحے سے بھی مفتوح نہیں تھی۔ میسم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ہنسی بھی آئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ طرز بھی۔ میں بتاؤں ایسے موقع پہ تمہیں ایسی بیویاں کیا کہتی ہیں؟ وہ قدم اس کی طرف لیتا اس سے ذرا قریب ہو کے دوستانہ آفر کر رہا تھا۔ آنکھوں میں چوک کو اضافہ ہوا، ہونٹوں کے کناروں میں مسکراہٹ دبی ہوئی تھی۔ ہاں جی، آپ کو تو سب پتہ ہوگا، تو وقت آ چکے ہیں، تجربہ بولتا ہے بھائی۔ اپنے ہی دھن میں سرلاتے گئی میسم کا جی چاہا کاش اسے سی آف کرنے آئی ہی نہ ہوتی۔ کل سے کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیچھے باہر آنے کی، تمہارے سے آف کیے بغیر بھی اچھا سے چلا جاتا ہوں۔ سر جھٹک کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہی تو مما کہتی ہیں شوہر کو باہر چھوڑنے جاؤ،
اگر شوہر صاحب کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو جیسے چابی کی گولیاں نہ جا ادھر اور جدھر چابی دی جائے ادھر چل پڑا کروں۔ یہی بات ماما کے سامنے کہہ دی تاکہ میری بھی جان چھوٹے اس مشقت سے، ورنہ آپ کا کیا ہے، کہہ کر نکل جائیں گے، پورا دن ماما کی باتیں سنوں گی میں۔ معصوم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے تیز تیز سے بولتی، جبکہ ایک دم سے اس نے پلٹا، اس کی چلتی زبان کے ساتھ قدموں پر بھی لگا۔ شانزے کا ماتھا اس کے سینے سے ٹکر سے لگا تھا، میسم خود پکلا کر اس کے بازو سے پکڑا تھا۔ اوف اللہ جی، آج کا دن ہی برا ہے، صبح صبح ہی سر بو دیا میرا۔ اسے ماتھے پہ ہاتھ رکھے تو کہا کر میسم نے سنبھلتے ہاتھ سے اس کا بازو اٹھایا تھا تو کس نے کہا تھا تیز لگام کی سپیڈ پہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اس کی جھنجھلاہٹ کی آواز میں ڈرائی، آپ کی غلطی ہے ساری، سر اٹھا کر مودے ٹھہرایا۔ میسم نے ٹھنڈی آ بھری تھی، سر اٹھا کر مورود الزام ٹھہرایا۔ میسم نے ٹھنڈی آ بھری تھی، تمہیں دیکھ کر مجھے یقین ہوا، لگتا ہے یہ میری غلطی ہے۔ ایک اسے حسین چہرے پر ایک اچھتری نگاہ ڈال کر ان لاک کری تھا۔ اچھا سنے نا، مسکرا کر بڑی ادا سے کہا گیا۔ میسم کے ہاتھوں میں پڑے تھے، آپ جا رہے ہیں پھر؟ آنکھیں شرارت ٹپٹپاتے مسکراتے ہوئے صاف لگ رہا تھا پھر سے سر فریز کر رہی۔ میسم نے تنبیہ نظر سے دیکھا تھا، اللہ حافظ، خیر سے جائے میرے سردار، رب آپ کو اپنے حافظ فرمان پر رکھے۔ دوپٹے کی کونے سے انگلی میں لپیٹتے کسی جذباتی ہیروئن کی طرح اسے بےتابی سے دیکھا کہا تھا۔ میسم نے تعصب سے دیکھا، پھر یوں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو تم لاعلاج ہو، بہت بڑا ڈرامہ ہو تم۔ بڑی سے گردن ہلاتا وہ اس کی کھلکھلاتی ہستی کو مجھے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اب یہاں تک آنے کی زحمت کر ہی دی ہے تو ذرا اپنے سرتاج کے لیے گیٹ بھی کھول دو۔ سامنے دیکھتے ہوئے شیٹ اتار کر چڑھتے بولا۔ شانزے نے ہنسی کو بریک لگی، پر مجھے معصوم کو دیکھ کر سب کو کام یاد آ جاتا ہے۔ گور کر اپنی نظریں اسے دیکھتے گیٹ کھولنے کے لیے آگے ہی بڑھ گئی تھی۔ آفس کا کام ختم کرتے کرتے اسے سنبھالا ہو گیا، تھکی ہوئی گردن کو دائیں بائیں کرتے لیپ ٹاپ ڈاؤن کیا۔ نیند تاریکی میں ڈوبے کمرے میں اتنی دیر تک لیپ ٹاپ اسکرین کی تیز روشنی دیکھ دیکھ کر آنکھیں جلنے لگی تھی۔ رائٹنگ چیئر سے اٹھ کر اس نے بے سد سوئی ہوئی شانزے کو دیکھا تھا، پھر احتیاط سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھٹ کی آواز سے کھلی تھی، آنکھ کی جھلی سے دیکھا کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ جی چاہا بنا کچھ سوچے سوئی پڑی، اتنی اچھی نیند تو آ رہی تھی، پھر جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ موسم گنگی برس ہی گئی تھی اور رات کے وقت تو اچھی خاصی ٹھنڈ ہونے لگتی تھی۔ گرم شال شانوں پر جسے پھیلا کر وہ باہر چہرے پر آئے بال سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی اسے پتیلے میں پانی بھی رہا تھا جب آہٹ سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سوئی جاگی سی شانزے کچن میں داخل ہو رہی تھی۔ ہٹو میں بنا دیتی ہوں، آنکھیں ملتی وہ پاس آئی۔ میں بنا لیتا ہوں، تم اٹھ کیوں اٹھائی؟ اب وہ آ ہی گئی تھی تو بنائے بنا جانے والی نہیں تھی، اس لیے میسم پیچھے ہٹ گیا۔ بالکل بنا لیتی جیسے پرسوں بنائی تھی۔ اوپر کیبنٹ کھولتے اس نے سر جھٹکا، تمہیں چاچی کو تمہاری شکایت لگائی تھی؟ کرسی پر بیٹھتے اس کو ہلکا سا ہنسا لگا، یا نہیں، مقصد تو پورا ہو جاتا ہے نا آپ کا۔ ڈانٹ پڑ جاتی ہے مجھے، نکمی ہونے کے طعنے بھی مل جاتے ہیں۔ ماما کی باتیں یاد آتی، اس نے نئے سرے سے دکھ ہوا تھا۔ میسم کو پرسوں رات کافی مناظر دیکھ کر اگلی صبح اسے خوب سننے کو ملی تھی، اور اوپر سے اس کی بری قسمت اسی دن اس کی آنکھ بھی دیر سے کھلی تھی۔ نیچے آنے سے پہلے میسم آفس جا چکا تھا، پھر مما چوک لے 1 گھنٹے تک اسے کھڑا کر کے اسے گھڑی سنائی تھی۔ اس کے بعد وہ اسے کافی بنانے دینے کا رسک بالکل نہیں لے سکتی تھی۔ میسم چپ ہوتا اسے دیکھنے لگا تھا، جب اب بھی نیند کے جھونکوں میں صدمے لگی تھی۔ کافی بن چکی تھی، چھان کر مگ میں ڈالتے اس کا ہاتھ ذرا سا جھٹکا تھا اور اگلی پل گرم کھولتی ہوئی کافی اس کے ہاتھ کے پشت پر گرتی چلی گئی۔ ہاتھ جھٹک کر وہ چیختی تھی، درد کی شدت سے دوسرے ہاتھ میں تھاما پین چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ کئی چھینٹے اس کے پاؤں پر بھی آ گرے تھے۔ میسم جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، ذرا سا اٹھ کر اس کے پاس آیا جو ہاتھ تھڑکتی اب کرا رہی تھی، ادھر دکھاؤ شانزے۔ اس کا ہاتھ پکڑنے پر اس نے ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ میسم کو رپٹ کر کہنا پڑا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ نے لیے غور سے اب وہ معائنہ کر رہا تھا جو بری طرح سے جھلس گئی تھی۔ سرخ و سفید رنگ کے صاف شفاف جلد پر سرخ دھبے پڑے تھے، دروازے تھے۔ شانزے بری طرح رو رہی تھی۔ میسم نے اسے ساتھ لیے، نل کے نیچے اس کا ہاتھ کی پانی بہا رہا تھا۔
نظر اس کے چہرے پر تک گئی تھی جہاں آنسوؤں کی لکنوں کے ساتھ تکلیف کے آثار بڑے واضح تھے۔ میثم نے سختی سے ہونٹ بھینچے۔ جب کہہ رہا تھا میں کر لوں گا، کیا ضرورت ہی نہیں جھولتے ہوئے یہ سب کرنے کی، اب بھگ تو اس کے گرتے آنسوؤں میں غیر آرام ہو رہا تھا، اس لیے جب بولا تھا تو آواز میں کچھ خفگی اور کچھ غصے کی ملی جلی سی کیفیت تھی۔ ڈانٹیں مت مجھے، پہلے ہی درد ہو رہا ہے اور یہ سب آپ کی غلطی ہے، آپ کی وجہ سے چلا میرا ہاتھ۔ سسکی روکتے بھی اس کی زبان چلنے سے باز نہیں آئی تھی۔ بالکل، ساری غلطیاں بھی تو میری ہی ہوتی ہیں۔ نل بند کرتے اس کی طرف مڑ کر وہ ہولے سے پھونک مار رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سیما اسے چیخ کی آواز پر جاگی تھی۔ آواز بھاگتا سے اپنی چادر سنبھالتے اندر داخل ہوئی۔ میثم اس کا ہاتھ چھوڑ کر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میرا ہاتھ جل گیا ہے۔ انہیں دیکھ کر رونے میں شدت آ گئی تھی۔ کیسا جلا لیا بیٹا؟ وہ تیزی سے اس کے پاس گئی۔ کافی گر گئی تھی۔ میثم اس کی طرف دیکھتا آہستگی سے جواب دیا، یہ تو زیادہ جل گیا ہے۔ سیما نے پریشانی سے اس کا ہاتھ دیکھا۔ میں آئنٹمنٹ نکالتی ہوں، ایک منٹ۔ اس کے پاس ہٹ کر انہوں نے نیچے دراز کھولتے ہوئے ڈولا اسے کرسی پر جب بٹھا کر مرہم لگاتے وہ کہہ رہی تھی، دھیان کام تمہارا اتنا جلا لیا، اچھا رونا بند کرو، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ نرم پڑ گئی تھی۔ پاؤں بھی دیکھ لیں۔ اپنے پیچھے خاموش کھڑے میثم کے کہنے پر سیما نے جھک کر پاؤں دیکھا۔ اس کی بچت ہو گئی تھی، کہیں کہیں سب نشان تھے جو چھینٹنے پڑنے کی وجہ سے تھے۔ جھک کر آئنٹمنٹ لگاتے سیدھا ہوئی تھی۔ چل رہا بہت۔ میثم نے اسے دیکھا تو سر پڑتی ناک کو بھیگی آنکھوں سے اپنے ہاتھ نظر جمائے ہوئے تھا۔ ابھی تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، اب جاؤ آرام کرو۔ اس کا گال چلا تو انہوں نے اسے جیسے یاد دلا، میثم تمہارے لیے دوسرے کو پڑھا دو۔ ان کے پوچھنے پر شانزے نے رونا بھول کر اسے یوں دیکھا جیسے اگر اس نے ہاں کی تو وہ اسے جم کے لیے تعمیر اسے معاف نہیں کرے گی۔ نہیں چاچی، اب جی نہیں جا رہا۔ گڑبڑا کر انکار کرنے پر شانزے نے کچھ مطمئن ہو کر نظریں اس پر سے ہٹائیں۔ جاؤ پھر سو جاؤ بیٹا، میں صاف کر لیتی ہوں۔ انہوں نے شاباش شانزے سے کہتی وہ اٹھ کر کاؤنٹر پر فرش پر گری ہوئی کافی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آگے پیچھے ہو کر دونوں نے ہی کچن سے باہر نکلے تھے۔ کمرے میں آ کر وہ دھپ سے بیٹھی تھی۔ پیچھے میثم کے دروازے بند کرتے ہم ہمیں اس دلچسپی سے دیکھا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ ہمدرد نہ لے جاؤ، فکر مند آواز شانزے کی نگاہ اٹھی تھی۔ وہ تو اس نے اس کا میں کسی قسم کی خوفی کی رمق تک نہ تھی۔ ہو تو رہا ہے مگر اتنا بھی نہیں ہو رہا۔ وہ مسکرائی تھی۔ میثم سر ہلاتا وہاں سے اٹھ گیا۔ واش روم سے واپس آ کر جس وقت وہ اپنی جگہ دراز ہوا تھا، وہ چلے ہاتھ کے باعث اسے جانب کروٹ لیے ہاتھ احتیاط سے درمیان میں رکھے کوشن میں ایک پر رکھی ہوئی تھی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کافی پینے کی عادت عجیب سی نہیں؟ میثم مسکرایا تھا۔ سچ شکر فی الحال اس کی عادت کو عجیب کہہ رہی اسے نہیں، پہلے نہیں تھی، امریکہ میں بنی، وہاں کام کرتے اکثر ضرورت پڑ جاتی تھی تو پی لیا کرتا تھا۔ اب ایسی لت لگی ہے کہ کبھی طلب ہو اور نہ ملے تو نیند بھی نہیں آتی۔ سر کے نیچے بازو دراز کرتے ترچھی گردن سے اسے دیکھ رہا تھا اور خوش کن احساس پہ تھا۔ یہ تھا کہ وہ رو نہیں رہی تھی۔ تو اب کیا ہوا؟ نیند آ جائے؟ اب آ جائے گی نیند؟ کافی میرا وہ اس کی آنکھوں پر بڑے معصوم سے حیرت بھرا سوال تھا۔ میثم نے بڑی فرصت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ہمدردی جتا رہی تھی، حالانکہ کچھ دیر پہلے تک چاچی کے پوچھنے پر اس نے اسے گھورا کر دیکھا تھا۔ تمہارا چلا ہاتھ دیکھ کر کیسے پی سکتا ہوں؟ اب سو جاؤ۔ سر کے نیچے سے بازو نکال کر اس نے صرف ایک پل کے لیے اس کا گال چھوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کروٹ بدل گیا تھا، مگر شانزے کا دل اسی پل میں کئی گنا زیادہ پیٹ پر چکا تھا۔ اس کی انگلیوں کا لمس اس کا دہکتا سا گیا تھا۔ غیر آرام ہوتے ہوئے اس نے اس کی پشت کھوئی سی کیفیت دیکھ کر دوسرے ہاتھ کی گال پر ٹکا کچھ مٹانا چاہا۔